Let me welcome you, my dear students, to session number 25. السلام علیکم. اور میرا خیال ہے پچھلے سیشن میں جو کچھ ایگزامپلز میں نے آپ سے شیئر کی تھیں، کچھ آپ نے اس دوران لرن کیا ہوگا. یہ جو ٹیسٹ اور ایکسپلسٹ کی بار بار ہم کہانی سنا رہے ہیں، تو اس میں آپ کی اپنی کہانی کیا بنتی ہے، اور کہانی سنانے کی اور کہانی بتانے کی جو بات میں نے ابھی آپ کے سامنے کی، تو یہ بھی ذرا یاد کیجیے گا اور یاد رکھیے گا کہ اسٹوری ٹیلنگ از ون آف دی امپورٹنٹ ٹول ان نالج مینجمنٹ. ہاؤ یو شیئر یور اسٹوری، ہاؤ یو پرزینٹ یور اسٹوری، دیٹ اٹ ریئلی گوز ان ٹو دی ہارٹ آف دی کسٹمر اینڈ ہی اور شی ریمبرز یو فار دا ریسٹ آف دا لائف. وہ میموری ہوتی ہے نا. میموری کیا ہے؟ میموری بھی تو نالج ہے. کچھ ایسی میموریز ہوتی ہیں اٹ اسٹیز ود یو فار آل یور لائف. کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں، کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ ان کو بھلانا بھی چاہیں تو بھلا نہ سکیں. تو ہم نے لاسٹ سیشن میں پھر یہ لرن کیا کہ پروفیسر نوناکا نے اپنے ایکسپیرینس سے جو تھیوری ہمارے سامنے پیش کی، وہ تھیوری تو اپلیکیبل ہے ہر آفس میں، ہر جگہ پر، گورنمنٹ لیول پر، ہر سیکٹر آف اکانومی کے اندر، ہر کنٹری کے اندر. ہاں، کلچر ڈیپینڈنٹ ضرور ہے، اور کلچر کی بنیاد پر چیزیں، گروتھ، پرفارمنس، فرق پڑتا ہے. یہی ہم لرن کر رہے ہیں کہ پھر اگر آپ کو موقع ملے تو ان ایشوز کو آپ کیسے سالو کریں گے، اور کس طرح سے اپنا پرسنل کیپٹل، کس طرح سے آرگنائزیشن کا آرگنائزیشنل کیپٹل اور انٹلیکچوئل کیپٹل گرو کر سکیں گے. تو ذرا کوئکلی پھر ریکال کیجئے کہ لاسٹ سیشن میں جب ہم پروفیسر نوناکا کے تھیوری آف نالج کریشن کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کتنے کمپوننٹس کی بات کی تھی؟ کچھ یاد آیا؟ We talked about 4. And all 4 of them has to interact in one way or the other if new knowledge has to be created. جلدی سے بتائیے پہلا کمپوننٹ کون سا ہے؟ اب تک تو آپ کو یاد ہو رہنا چاہیے، وہ سی کی ماڈل، سی کی پروسیس، سی کی مینجمنٹ. اور اس کی ہم نے ایگزامپل بھی کہ کیسے کنورٹ ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے ٹیسٹ انٹو ایکسپلسٹ. 2-3 ایگزامپلس بھی میں نے آپ کو دی تھی. دوسرا کمپوننٹ کون سا ہے؟ سیکنڈ کمپوننٹ با. There has to be a shared context. May it be physical, may it be cyber, doesn't matter, but there has to be some shared place where you can come and discuss and share experience, share your expertise, willing to let your know-how flow from your stock to the stock of the other person, from your stock to the stock of the other department, from the stock of the customer to the stock of the company. تیسرا کمپوننٹ کون سا تھا؟ نالج ایسٹس. ٹرسٹ کی بنیاد پر، کیئر کی بنیاد پر، کمٹمنٹ کی بنیاد پر، رولز اینڈ روٹینز اور پریکٹسز کی بنیاد پر ہر کمپنی کا اپنا ایک نالج ایسٹ ہوگا. اور چوتھا کمپوننٹ ہم نے کہا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا بلکہ پروفیسر نوناکا نے کہا کہ تھیوری آف نالج کریشن کے پرسپیکٹو میں پھر ہر کمپنی کو، ہر فرم کو، ہر انسٹیٹیوشن کو، ہر آرگنائزیشن کو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ لیڈرشپ، نالج بیسڈ لیڈرشپ، ٹاپ مینجمنٹ، مڈل مینجمنٹ، اور پھر وہ لیڈرشپ نالج کریشن کے لیے کتنی انیبلر ہے، کس قسم کا نالج ایسٹ وہ پرووائڈ کر رہی ہے، اور کیسا با ہے، تو اسی قسم کا اس میں نالج کریٹ ہوگا. Some may be an innovative knowledge deployed in the form of a product and people are willing to pay the premium price. Some people are not simply willing to buy. تو ہم اسی کانٹیکسٹ میں پھر اس ماڈل کو اور ذرا ڈیپتھ میں ایگزامپلس کے ساتھ لرن کر کے، تاکہ پھر آپ اس ماڈل کو اپنے کلچر، آرگنائزیشن کے کلچر،
کنٹری کے کلچر کے مطابق جہاں موقع ملے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو ٹھیک ہے، پھر تیار ہیں آپ؟ وی موو آن ٹو دا تھیوری آف نالج کریشن این آرگنائزیشنل اسکول آف تھاٹ کمنگ فرام پروفیسر نوناکا. سی کی ماڈل کی ہم نے بات کی. سوشلائزیشن، ایکسٹرنلائزیشن، کمبینیشن اینڈ انٹرنلائزیشن. کنورژن آف ٹیسٹ ٹو ٹیسٹ، ٹیسٹ ٹو ایکسپلسٹ، ایکسپلسٹ ٹو ایکسپلسٹ اور ایکسپلسٹ ٹو ٹیسٹ. 4 کنورژنس. ون بائی ون ہم ان کو دیکھنا چاہیں گے. ہاؤ دے ہیلپ ان جنریٹنگ اینڈ کریٹنگ نیو نالج ان دی آرگنائزیشن. اور یہ تو ہم اپنے آپ کو کنوینس کر چکے ہیں کہ نیو اور انوویٹو نالج ول بی دا ون وچ ول گیو دی یونیک ایڈوانٹیج، کمپیریٹو ایڈوانٹیج، کمپٹیٹو ایڈوانٹیج، سسٹینیبل ایڈوانٹیج ان دی گلوبلائزڈ ورلڈ. آلرائٹ، تو آئیے پھر دیکھتے ہیں چاروں کوارڈرنٹس کے اندر کس طرح سے میرے ٹیسٹڈ نالج سے آپ کا ٹیسٹڈ نالج انکریز ہو رہا ہے، کیسے ٹیسٹڈ نالج سے وہ جو آپ نوٹس کے اوپر لکھ رہے ہیں آپ کا ایکسپلسٹ نالج بن رہا ہے. پھر کیسے ایک کلاس کے اندر جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں وہ اپنے نوٹس کمپیئر کر کے، کمبائن کر کے ایک اسٹینڈرڈ نوٹ بنا رہے ہیں جو سب یوز کر سکیں. کمبینیشن. اور پھر اس نوٹس کو یا ان نوٹس کو پھر آپ یاد کرتے ہیں، لرن کرتے ہیں، اپنی میموری کا حصہ بناتے ہیں، پھر ایگزام میں آپ اس کو ریپروڈیوس کرتے ہیں. انٹرنلائزیشن. اچھا، اس سارے پروسیس کے باوجود سوشلائزیشن، ابھی ورچوئل سوشلائزیشن ہو رہی ہے نا. ویسے تو عموماً یہ ہوتا ہے سوشلائزیشن میں یو شیک ہینڈ. یہاں ہم کیسے شیک ہینڈ کر رہے ہیں؟ ریمبر when a computer talking to another computer, there is a shaking of hand. لیکن سوشلائزیشن میں ٹیسٹ ورسز ٹیسٹ. ایکسٹرنلائزیشن میں ٹیسٹ انٹو ایکسپلسٹ. اسی کو ہم ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں گے. پھر کچھ آرگنائزیشنز کی ایگزامپل بھی میں آپ کو دوں گا، کچھ ڈیٹیلز بھی اس کے بارے میں ہم شیئر کرنا چاہیں گے. نمبر 1، سوشلائزیشن. You observe them one to one. You observe him or you observe them one to many. But generally جب آپ سوشلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو from heart to heart, from head to head, from one to one, from me to you, you practice, you experience. In other words, process of creative dialogue to achieve shared experience. میرے اور آپ کے درمیان یہ جو ڈائلاگ ہو رہا ہے یہ کریٹو ڈائلاگ ہے. سائبر اسپیس میں ہو رہا ہے. برین اسٹارمنگ سیشن، برین اسٹارمنگ ٹیم. سافٹ ویئر انجینئرز ایکسپیرئنسنگ انٹیلیجنٹ بریڈ میکنگ بیکری. کمپنی XYZ، ان کے سافٹ ویئر انجینئرز نے اور ہارڈ ویئر انجینئرز نے مل کر ایک انٹیلیجنٹ بریڈ میکنگ بیکری بنا دی. ذرا مارکیٹ میں جا کے دیکھیے گا کس کمپنی کی یہ بیکری ہے. پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ٹیم ہیونگ اے کریٹو ڈائلاگ. سب سوشلائزیشن ہے. اوور اے کپ آف ٹی، سٹنگ، ٹاکنگ اینڈ شیئرنگ دیئر ایکسپیرئنسز، observing each one how they are doing. Now, what is the critical success factor here? What is the mutual trust? تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچئے کہ اگر آپ کا ٹرسٹ لیول میرے اوپر کم ہو جائے کہ جی یہ پروفیسر صاحب پتہ نہیں رشید صاحب ہمیں کیا پڑھا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ صحیح بھی پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا رہے، اور اگر کہیں موقع آپ کو ملے اور کسی ویب سائٹ اور کتاب کو آپ پڑھیں اور پھر آپ کو پتا چلے کہ جو میں نے یہاں بات کی وہ اس میں تھی نہیں، ٹرسٹ لیول کم ہو گیا. جب ٹرسٹ لیول کم ہوگا تو اس ڈائلاگ کے اندر اٹینشن بھی کم ہو جائے گی. میں اسی لیے پھر آپ کی توجہ مبذول کراتا رہتا ہوں، آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرتا رہتا ہوں، ڈائریکٹ کرتا رہتا ہوں کہ بھائی میری بہن ذرا ادھر بھی دیکھیے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں بھی پڑھ کے آیا ہوں اور میرا بھی 10 20 25 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور جو میں نے لرن کیا ہے وہ میں ولنگ ہوں کہ آپ تک شیئر بھی ہو جائے، ٹرانسفر بھی ہو جائے، میرے ٹیسٹڈ نالج سے آپ کے ٹیسٹڈ نالج میں اضافہ ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ پاور پوائنٹ سلائیڈز، پھر یہ لیکچر نوٹس، یہ سب اس لیے، اور آپ وہ جو نوٹس لکھ رہے ہیں
وہ اس لیے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ایکسپلسٹ نالج کے طور پر بھی چیز رہ جائے. تو سوشلائزیشن کو میں مزید ایکسپلین کرتا ہوں. اینڈ لیٹ می ریڈ دیٹ سوشلائزیشن implies sharing the tasted knowledge between individuals, empathizing with colleagues or customers. This means time has to be spent together so that knowledge can be acquired through physical or cyber proximity. اب سائبر پراکسیمیٹی میں سوشلائزیشن کیسے ہوگی؟ مے بی یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو دی سافٹ ویئر انجینئرز ہاؤ دے ڈیولپ closeness while talking through computers. But socialization is the conversion of tacit knowledge to tacit knowledge. New tacit knowledge is converted through shared experiences. New tacit knowledge is acquired through shared experiences, such as spending time together or living in the same environment. Socialization takes place when new skills are acquired by spending time with others who have those skills. Socialization does also occur outside the typical workplace. When mental models and opinions are shared among persons who are present. Socialization is the sharing of tacit knowledge between individuals, usually through joint activities rather than written or verbal instructions. For example, by transferring ideas and images and course content. Apprenticeship allow newcomers to see the way others think. Knowledge is produced in a group setting not only through mere acquisition of the individual's knowledge, but also through the sharing of common understanding. Social processes play an important role in the transition of knowledge across individuals or groups. So in other words, socialization means individual to individual, group to group, sitting in an informal way, on a cup of tea, in a non-formal environment, talking creatively, letting new people, novices, newcomers, apprentices, new students learn from the senior students, from the senior professors, from the senior teachers, from the people who have more experience, more expertise. پروفیسر نوناگا کے مطابق نالج کریشن کے لیے یہ پہلی کنڈیشن ہے. ماسٹر اپرینٹس کو اسی طریقے سے سکھاتا ہے, بڑا چھوٹے کو اسی طریقے سے سکھاتا ہے, کام کر کے دکھاتا ہے. والد اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کے, چلا کے, سٹوری شیئر کر کے بتاتا بھی ہے, سکھاتا بھی ہے, چلاتا بھی ہے. آرڈر دے کر نہیں چلاتا, آرڈر دے کر نہیں سکھاتا. اس میں آرڈر نہیں ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول یہاں نہیں ہے. اچھا, اب یہ کلچر ڈیپینڈنٹ ہو گیا. ویسٹرن کلچر میں آرگنائزیشن انوائرمنٹس کے اندر سوشلائزیشن کمپیریٹیولی کم ہے. بٹ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایون ان دا ویسٹ, last year when I was visiting United States after many years, I saw people talking about it. To create new knowledge, gentlemen, ladies, sit on a table, share your experience, let's go through the game, learn by game playing. دیکھیے, game playing, having a cup of tea, let's talk over tea. That is what Professor Nonaka is saying, socialization. اور وہ جو ڈسکشن واٹر کولر پہ کھڑے ہو کر, وہ جو ڈسکشن کیفیٹیریا میں ہوتی ہے, وہ جو ڈسکشن چائے کی پیالی پہ ہوتی ہے, بلکہ مجھے کہنے کا موقع دیجئے, وہ طوفان جو چائے کی پیالی پہ آ جائے بہتر ہوتا ہے اس طوفان سے جو باہر کہیں کوریڈور کے اندر آئے. ساری دنیا سنے گی. اوور اے کپ آف ٹی, آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, یو آر ٹاکنگ ٹو می. وی ہیو اے ڈفرنس آف اوپینین, وی کین ریزالو. یو لرن فرام می, آئی لرن فرام یو. Sharing of experiences, sharing of knowledge. Professor Nonaka says this is the first basis of the new knowledge creation, socialization. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سارا دن ہی سوشلائزیشن کے پروسیس کے اندر ٹائم ضائع کریں.
but there has to be some time spent in a non-formal, informal environment. So, tacit to tacit, image to image, dialogue to dialogue, delivery to delivery. Let me show you how to do it. Nothing written, nothing ordered, no document. You just listen to me. Just do the way I'm doing. میں ایک اور بات یہاں کہتا چلوں، چونکہ ایسٹرن کلچر کی بات ہو رہی ہے. سوشلائزیشن ایسٹرن کلچر میں بہت ساری چیزیں ہم لوگوں سے سیکھتے ہیں. پیرنٹس سے سیکھتے ہیں، ٹیچر سے سیکھتے ہیں، باس سے سیکھتے ہیں. ہم اس کو صرف دیکھتے ہیں کیسے وہ کرتا ہے انفارمل انوائرمنٹ کے اندر. بلکہ وہ آپ نے علامہ اقبال کا شعر سنا ہوگا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ مکتب کی کرامت ایکسپلسٹ، فیضان نظر سوشلائزیشن، ہارٹ ٹو ہارٹ، ہیڈ ٹو ہیڈ. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. جو کچھ میں چاہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھ رہے ہیں. سوشلائزیشن. تو سوشلائزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ٹرسٹ چاہیے، لو چاہیے، کیئر چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے، انڈرسٹینڈنگ چاہیے، ایک کامن شیئرڈ اسپیس چاہیے. ایک ایسی ٹیبل، ایک ایسی جگہ جہاں میں اور آپ ایک لیول پر بیٹھ سکیں. شیئرنگ ٹرسٹ کے ساتھ ہوگی، سوشلائزیشن کے ساتھ ہوگی. وہ سوشلائزیشن نہیں ہوگی کہ جس میں باس کوئی 6x6 کی ٹیبل پر بیٹھا ہو اور سبارڈینیٹ اس کے سامنے دوزانو ہو کر، اٹینشن ہو کر بیٹھا ہو. وہ سوشلائزیشن نہیں ہوگی. وہ تو فارمل انوائرمنٹ ہے. ہاں، میرا باس کوچ بن جائے، میرا باس مینٹر بن جائے، وہ مجھے کر کے دکھائے، اور وہ جیسے کرے گا میں بھی ویسا ہی کروں گا. میں اس ایکسپیرینس کو، اس کی ایکسپرٹیز کو امیڈیٹلی اپنے ہیڈ میں اپنا مینٹل ماڈل بناؤں گا، اپنے دل میں اس کی تصویر کو بٹھاؤں گا. دیٹ از سوشلائزیشن. اور جو کمپنیاں یہ کرتی ہیں اور کرنے کی اجازت دیتی ہیں، آپ یقین کیجئے انہی کے پروڈکٹ آپ کو مارکیٹ کے اندر انوویٹو پروڈکٹ کے طور پر نظر آتے ہوں گے. یو ٹیک اٹ ان دی الیکٹرانکس اور یو اسپیک آف دی موبائل فون. دس از دی پریکٹس which is being employed in that small country in Europe or in Japan or any other organization. There are many examples. There are many organizations, but this kind of practice, you will find them prevailing and important. یہ جو آفیسز کے اندر ویکینڈز پر ریٹریٹ کا پروگرام ہوتا ہے، ریکال کا پروگرام ہوتا ہے، ایک انفارمل ماحول کے اندر میٹنگ کنڈکٹ کرنے کا ماحول جو ہوتا ہے، سوشلائزیشن. یو ٹاک فریلی، یو ٹاک وداؤٹ اینی ٹینشن. دا نالج فلوز. فلو میں پاور ہے. اسٹاک تو ہے لیکن جب تک وہ فلو نہیں کرے گا اس کی قوت دوسرے کے پاس نہیں پہنچے گی. کنورژن آف نالج فرام ٹیسٹ ٹو ٹیسٹ، فرام مائی ہارٹ ٹو یور ہارٹ، اور فرام مائی ہیڈ ٹو یور ہیڈ. اوکے جی. نمبر 2، ایکسٹرنلائزیشن. اچھا، اب آپ نے سن لیا، آپ نے دیکھ لیا. اب آپ اپنی ٹیبل پر، اپنے گھر، اپنی کلاس میں بیٹھ کر یو آرٹیکولیٹ، یو ایکسپریس. جو آپ کے ذہن میں ایک امیج بنا تھا، اب آپ نے اس کو پیپر پر ڈرا کرنے کی کوشش کی. فرض کیجئے میری گفتگو کو، میرے لیکچر کو 4 اسٹوڈنٹ بیٹھے سن رہے ہیں. سننے کے بعد پھر انہوں نے اپنے نوٹس لے لیے. ایکسٹرنلائزیشن. میرا ٹیسٹ نالج اب آپ کاغذ کے اوپر اپنی زبان میں لکھ رہے ہیں. ایکسٹرنلائزیشن. یور مینٹل امیج از ناٹ بینگ ٹرانسفارڈ. یور امیج آف دا ٹیکسٹ، وٹ آئی سیڈ، وٹ آئی ساؤنڈیڈ ٹو یو، وٹ یو فیلٹ از امپورٹنٹ، یو رائٹنگ ڈاؤن آن اے پیس آف پیپر. چاروں نے لکھ لیا.
اور آپ یقین کیجئے چاروں کے نوٹس مختلف ہوں گے. ایکسٹرنلائزیشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس سٹیج کے اندر پھر اپنی انالوجی لے کر آتے ہیں, اپنے کانسیپٹ لے کر آتے ہیں, اپنی ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں, اپنا ماڈل بناتے ہیں کہ نہیں پروفیسر نے ایسے کہا تھا, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میرے خیال میں تو ایسے کہا تھا, تیسرا کہتا ہے کہ نہیں میرا کوڈ تو یہ بنتا ہے, چوتھا کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو یوں سنا تھا. ایکسٹرنلائزیشن فرام ٹیسٹ ٹو ایکسپلسٹ, اٹس پارٹ آف لرننگ, اٹس پارٹ آف نیو نالج کریشن. تو ایکسٹرنلائزیشن کے اندر پھر کیا چیز ہے؟ دا میٹافورز کریٹ نوول انٹرپریٹیشن آف ایکسپیرینسز بائی آسکنگ دی لسنر ٹو سی ون تھنگ ان ٹرمز آف سم تھنگ ایلس. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ایک ایگزامپل سے دوسری ایگزامپل لے کر آتا ہوں, میٹافور کے ذریعے سے بھی میں چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اسی پرسپیکٹو میں اگر آپ آرگنائزیشن کے حوالے سے دیکھیں تو آٹوموبائل ایوولوشن, از اٹ دی مشین امپورٹنٹ اور از اٹ دی مین امپورٹنٹ اور دا پرسن امپورٹنٹ؟ اٹ از یوزڈ بائی دی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ٹیم. ہاؤ نیو فنکشنالٹیز کین بی ایڈڈ. کس نے کہا موبائل فون والوں کو کہ اس میں کیمرہ بھی دے دو؟ کس نے سکھایا موبائل فون والوں کو کہ اس میں MP3 پلیئر بھی دے دو؟ They listen, they heard, then they develop their mental image, then they transfer into a design. The team, automobile evolution کے حوالے سے, the team which was working on improvement of the automobile viewed automobile as an organism. یہ کوئی ڈیڈ اینڈ باکس نہیں ہے, یہ ایک آرگنزم ہے, اور اس آرگنزم کی اپنی ایک شکل ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ اس میں بیٹھے ہوں, اس کا مطلب ہے کہ یہ پروڈکٹ لائف ہے, ڈیڈ نہیں ہے. اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ہیومنز ہیں, اس کی بھی ایک لائف ہے. آرگنزم کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹس اے لیونگ آرگنزم. اٹ گروز, اٹ فیلز, اٹ لکس, اٹ سیز, اٹ واکس, اینڈ دا پیپل ہو آر سیٹنگ ان اٹ دے آر آلسو اٹیچڈ ٹو اٹ. That's how you keep on adding innovative functionalities into the products. Analogy helps us to understand the unknown through the known. ایک ایگزامپل سے دوسری ایگزامپل. Analogy of a beer can, خاص طور پر فوٹو کاپیئر کے اندر, کہ بیئر کا جو کین ہے, کیا فوٹو کاپی کا جو ڈرم ہے اس کی بھی اس قسم کی شکل بنائی جا سکتی ہے, سلنڈر ٹائپ. اور آپ دیکھیے فوٹو کاپیئر کے اندر جتنے آپ کو ڈرمز ملیں گے وہ سب بیئر کین کی سلنڈر کی شکل کے ہوتے ہیں. اٹ لیڈ ٹو دی ڈیولپمنٹ آف اے لو کاسٹ ڈسپوزیبل کارٹریج. فوٹو کاپیئر کے اندر جو کارٹریج ہوتی ہے اس پہ بھی غور کیجئے, اور اس سے پھر منی کاپیئر کا کانسیپٹ ڈیولپ کیا جاپان کے اندر فوٹو کاپی کمپنی والوں نے. اینالوجی آف اے کانسیپٹ کالڈ مین میکسیمم مشین منیمم. میں نے ابھی جو ایکسپلین کیا تھا نا کہ گاڑی کے اندر would you give more importance to the engine of the automobile or would you give more importance to the person who is driving that automobile? چوائس ہے کس کو آپ دینا چاہتے ہیں. لیکن ایکسٹرنلائزیشن, یہ جو ماڈل یوز کیا گیا جاپان میں آٹوموبائل کمپنی کا, یہ پروفیسر نوناکا کی کتاب میں سے, نالج کریٹنگ کمپنی میں سے میں نے لیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں, a team was given a task and ultimately they came up with a model and then they come up with the design. Externalization ke nahi, more space, more comfort, more leg space, more kya karna chahiye, roof space should be given to the person rather than the machine. That is the concept which was developed, and a sphere led to the concept of a tall and short car. اور ایک اور ایگزامپل میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, فریج ورسز دا ای لرننگ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ غور کیجئے کہ کیسے آپ ایک کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں, لرن کرتے ہیں, پھر اس کو آپ ایکسٹرنلائز کرتے ہیں. فریج کے بننے سے پہلے آپ کی جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کو کنزیوم کرنے کا پیٹرن کیا یہی تھا؟ فریج کے آنے سے پہلے فوڈ آئٹمس کے کنزیوم کرنے کا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر
فوڈ آئٹمس کے پرچیز کرنے کا کیا پیٹرن چینج ہوا؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ دوپہر کو سبزی لائے، دوپہر کو پکا لی، شام کو گوشت لائے، شام کو پکا لیا. فریج کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ Well, you go and buy maybe vegetables and fruits and meat at least for a week or maybe a month. And some people buy for months. تو پوری چین کے اوپر افیکٹ ہو گیا نا. تو فریج واز اے مشین بٹ اٹ چینجڈ آل یور کنزمپشن پیٹرن اینڈ پرچیزنگ پیٹرن. اب میں ای لرننگ کی بات کرتا ہوں. لرننگ is very important for knowledge creation. But look at the e-learning. The content is available and being delivered to the remote sites where simply it was not possible in the past. Virtual University of Pakistan, جہاں بیٹھے آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں, they are trying to provide the best resource. دیکھیے, بیسٹ ریسورس پرسن لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ میں تو اویلیبل ہو سکتے ہیں. چلیے میں مان لیتا ہوں کہ ملتان اور اسلام آباد اور پنڈی اور حیدرآباد میں بھی اویلیبل ہوں گے. لیکن ہاؤ اباؤٹ ان شکارپور اینڈ پتو کی اینڈ نوشہرہ اینڈ مردان, اور اس سے بھی اور ذرا چھوٹے لیول پہ چلے جائیے آپ گاؤں کے اندر, دے وڈ ناٹ بی اویلیبل, سمپلی ناٹ اویلیبل. بٹ تھرو ای لرننگ یو آر چینجنگ دا ماڈل, یو آر چینجنگ دا پیراڈائم. وہ جو کانٹینٹ صرف کتابوں میں موجود تھا, اب ای لرننگ, اب ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کہہ لیجئے, کانٹینٹ کے ذریعے سے کہہ لیجئے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہہ لیجئے, سیٹلائٹ کے ذریعے سے کہہ لیجئے, اب وہ ٹیسٹ نالج ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ تک بھی پہنچ رہا ہے. وہ پروفیسر جو لاہور میں بیٹھا ہے, وہ پروفیسر جو امریکہ میں بیٹھا ہے, یو کین سی دیم, یو کین ہیئر دیم, یو کین فیل دیم, یو کین ریلیٹ ود دیم. اور پھر گھر جا کر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, پروفیسر نے تو ایسے کیا تھا, ایسے دیکھا تھا, ایسے فیل کیا تھا. آپ اپنا ایک امیج بناتے ہیں, آپ اپنے نوٹس بناتے ہیں, آپ کا جو امیج تھا اس کو اب آپ ایکسٹرنلائز کرتے ہیں. تو ایکسٹرنلائزیشن کا مطلب یہ ہوا, لیٹ می گو انٹو مور ڈیٹیل. اٹ از دی کنورژن آف ٹیسٹ نالج ٹو ایکسپلسٹ نالج. ٹیسٹ نالج از آرٹیکولیٹڈ انٹو ایکسپلسٹ نالج. Explicit knowledge can be expressed in words and in numbers and shared in the form of data, scientific formula, specifications, manuals, and documents. This kind of knowledge can be readily transmitted between individuals, both formally and systematically. The successful conversion of tacit knowledge into explicit knowledge depends on the common knowledge space as well as use of means such as metaphors, analogies, and mental models. Externalization involves the expression of tacit knowledge and its conversion into comprehensible forms which are easier to understand. Conventional learning methods and methodologies require the externalization of the professor's knowledge as the initial step in the student's learning process. Externalization involves techniques which help to express ideas or images as words, concepts, visuals or figures, and deductive and inductive reasoning or creative inference. Externalization involves the expression of tacit and its translation into comprehensible form which can be understood by others. An individual commits to a group and becomes one with the group. The expression of tacit knowledge is in fact its conversion into explicit, and to be able to do this in a language and in visuals which are essential for him so that he or she can learn and understand and write in his own notes. Let's move to the third quadrant now of SEE model. SE کے بعد کیا ہے؟ C, combination. میرے لیکچر کو عثمان نے سنا, علی نے سنا, فاطمہ نے سنا, ماریا نے سنا. ایکسٹرنلائزیشن کے اندر چاروں نے اپنے اپنے نوٹس لکھ لیے. کلاس ختم ہو گئی.
اب ان چاروں نے اپنے نوٹس کمبائن کر لیے کہ لو بھائی ہم ذرا شیئر کر لیں تاکہ چاروں کمبائن کر کے ایک بہترین نوٹ کی شکل میں آ جائے, وہ ساری کلاس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. کمبینیشن. یو کین ڈو اٹ ان اے فزیکل اسپیس, اور آپ طے کر لیتے ہیں کہ اچھا بھائی ہم ای میل پہ سب ایک دوسرے سے شیئر کر لیں گے. کمبینیشن. سو انڈیویجلس آر کمبائننگ دیئر آئیڈیاز ٹوگیدر in the form of a best practice, in the form of the best notes, in the form of a best output. So you systematize, you link, you synthesize, you reconfigure. Explicit of Usman, explicit of Ali, explicit of Fatima, explicit of Maria. چار ہو گئے نا. Synthesize, systematize, link them together, come up with one best lecture note, with one best design, with one best way of doing. Explicit knowledge in different media and sources such as documents, telephone conversations, computerized communication networks should be combined together in the form of one best process, one best practice, one best design. So in other words, in combination then, it's a process of reconfiguring through sorting, through adding, through categorizing, through synthesizing. کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ ایڈ کرو, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اس کو ایسے امپورٹنس دو, یہ نوٹ یہ پوائنٹ پہلے آنا چاہیے تھا, یہ بات categorizing. Various analyzing approaches. For example, ABC company analyze its point of sale data to find new knowledge about the customers via data mining and other technique. Point of sale کا ڈیٹا ہے, ایک کمپنی کہتی ہے کہ نہیں ہم تو ڈیٹا مائننگ ٹول یوز کریں گے, دوسرا کہے گا نہیں ہم تو ایکسل شیٹ یوز کریں گے, تیسرا کہتا ہے کہ نہیں ہم تو مینولی کریں گے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسے اس کو سسٹمیٹائز کرتے ہیں. سنتھسس بٹوین گرینڈ کانسیپٹس اینڈ مڈ رینج کانسیپٹس. گرینڈ کانسیپٹ فار ایگزامپل یہاں لکھا ہے کیا جی, لائف ڈرنک فار لائف پیپل combined with a mid-range product concept of richness and sharpness led to the development of the energy drink. ذرا غور سے سنیے گا, اسے انرجی ڈرنک ملتا ہے نا مارکیٹ کے اندر. کانسیپٹ کیا ہے؟ لائف ڈرنک فار لائف پیپل. انرجی فل پیپل وانٹ انرجی فل ڈرنک, لائف پیپل لائف ڈرنک, دونوں کو آپ نے کمبائن کر دیا, ایک نیا پروڈکٹ آ گیا. ایک دوسرا کانسیپٹ ہے ریچنس اینڈ شارپنس, کہ نہیں صاحب ہمیں لائف ڈرنک اور لائف پیپل ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لیکن ہمیں پروڈکٹ کے اندر ریچنس چاہیے, ہمارا پروڈکٹ کرسٹل کلیئر ہو. ڈپینڈ کرتا ہے پھر آپ مختلف آئیڈیاز کو کمبائن کر کے کیسے لوگوں کو ساؤنڈ کی ریچنس پہنچائیں گے, کیسے لوگوں کو ساؤنڈ کی شارپنس پہنچائیں گے. مجھے کہنے کا موقع دیجئے, وائی آر یو موونگ فرام MP2 to MP3 and then from MP3 to MP4? Why you are trying to bring more sharpness in the sound? Why you are moving from analog sound to digital sound? You are combining different ideas. Or creation of an excellent company by transcending the camera business combined with mid-range product concept, easy maintenance led to the mini copier cameras to printers. کیمرا اور کیمرے کا رول ذرا پرنٹر میں لگا کر پھر آپ دیکھیے کہ پرنٹر جو ہے وہ فیکس مشین بھی ہے, پرنٹر جو ہے کیمرا تو ہے ہی ہے اس میں, پرنٹر جو ہے وہ ٹیلی فون اور آنسرنگ مشین بھی بن گئی, پرنٹر جو ہے وہ پرنٹر بھی ہے. تو ایک پرنٹر آپ کو 5 6 7 مختلف فنکشنز دے رہا ہے, ایک موبائل فون آپ کو 5 6 7 فنکشنز دے رہا ہے. آپ نے کمبائن کر لی مختلف چیزیں, کیمرے کو بھی کمبائن, کیمرہ لے لیا, فون لے لیا, پلیئر لے لیا, میموری لے لی, ایڈیٹر لے لیا. میں نے 5 چیزیں کہہ دی ہیں, ایڈیٹر, کیمرہ, میموری, پلیئر, سب کو لے کے 5 مختلف آئیڈیاز تھے, 5 مختلف ڈیزائن تھے, سب کو لے کر آپ نے کمبائن کیا, ایک پروڈکٹ بنا دیا.
Is there a market for that product? Yes, there is. Combination. So combination means, my dear students, it is the conversion of explicit knowledge of 4 or 5 different designs into a new design or into a new explicit knowledge. Explicit knowledge is converted into more complex and systematic sets of explicit knowledge. تو دیکھیے نا, فون الگ سے تھا تو سمپل تھا, کیمرہ الگ سے تھا تو سمپل تھا, پلیئر الگ سے تھا تو سمپل تھا. اب آپ نے سب کو کمبائن کر دیا. یو ہیو اے نیو ایکسپلسٹ نالج بٹ مور کمپلیکس. Explicit knowledge is collected from inside and outside the organization and then combined, edited, and processed to form new explicit knowledge. The new knowledge is then disseminated among the members of the organization, and when the financial controller, for example, collects information from all parts of the organization and puts it together to show the financial health of the organization, the report is new knowledge in the sense that it synthesizes explicit knowledge from many different sources in one context. Combination involves the conversion of explicit knowledge into more complex sets of explicit knowledge. Focusing on communication, diffusion, integration, and systematization of knowledge, combination contributes to knowledge at the group level as well as at the organizational level. Innovative organizations seek to develop new concepts that are created, justified, and modeled at the organizational and sometimes inter-organizational level. Complex organizational processes require the cooperation of various groups within the organization, and combination supports these processes by aggregating technologies and knowledge. So in other words, combination is the conversion of explicit knowledge into more complex set of explicit knowledge. Key issues are communication, diffusion, and the systematization of knowledge. New knowledge is spread among the organizational members, and this knowledge is then edited, making it more usable and useful. Let's move to the 4th quadrant now. C key. S for socialization, E for externalization, C for combination. Here comes the I. ایک بیسٹ لیکچر نوٹ بن گیا, ایک بیسٹ ڈیزائن بن گیا, ایک بیسٹ پریکٹس آ گئی, ایک بیسٹ وے آف ڈوئنگ تھنگز آ گیا. ناؤ واٹ شوڈ وی ڈو؟ انٹرنلائزیشن. لیٹس لرن اٹ بائی ہارٹ, لیٹس ڈو اٹ, لیٹس ایکسپیرئنس اٹ. ری ایکسپیرئنس, ایمبوڈی, آپ کے دل کا, آپ کے دماغ کا وہ حصہ بن گیا. The explicit by reading documents, reports, by listening to the stories, experimenting to increase the scope of knowledge. وہ سٹوری آ گئی آپ کے پاس, وہ لیکچر نوٹس آ گئے, وہ ڈیزائن آ گئے, وہ ڈیزائن آ گیا. اب آپ اس کو ایکسپیرئنس کر رہے ہیں, اب آپ اس کو اپنے دل اور دماغ کا حصہ بنا رہے ہیں. انٹرنلائزیشن. It becomes now your new routine. It becomes your new story. It becomes your new product because it is embodied now into your body, into your heart, into your head. Internalization, in other words, it's a process of embodying. XYZ, company XYZ's product development team, they read explicit transcripts of customers' complaints to re-experience the experience of company's telephone operators. کسٹمر کمپلینٹس کیا آئیں, ٹیلیفون آپریٹرز نے سنی, اب آپ ان کو سن کر کس طرح سے اپنی پروسیس کا حصہ بنا رہے ہیں کہ دوبارہ وہ کمپلینٹس نہ ہوں. لسننگ ٹو اسٹوری ٹیلنگ, میں نے ابھی اسٹوری ٹیلنگ کی بات کی تھی نا. لسننگ ٹو سکسیس اسٹوریز, ٹو سمپل چیٹ وتھ ٹیلیفون آپریٹرز, سو یو ٹاک ٹو دا فیلڈ پیپل کہ بھائی کسٹمرز کیا کہتے ہیں, تاکہ آپ اپنے پروڈکٹس کو, اپنے پروسیس کو امپروو کریں, وہ دوبارہ کمپلینٹس نہ آئیں. ایکسپینڈنگ bodily experiencing by extending and experimenting with the scope of explicit knowledge, working in teams of people with different experiences. And then, of course, you can use a prototype to show that, yes, you understand what is being said. So, internalization is basically then conversion of explicit knowledge to tacit knowledge. یعنی وہ explicit knowledge جو بیسٹ پریکٹس تھا, بیسٹ لیکچر نوٹ تھے, اب آپ نے اس کو یاد کر لیا, دل کا اور دماغ کا حصہ بنا لیا.
Individuals convert explicit knowledge into tacit knowledge by reading documents or manuals about their jobs and the organization. New employers can internalize this explicit knowledge in such documents to start doing their jobs. When internalization has occurred, the new knowledge becomes part of existing mental models and know-how. This tacit knowledge accumulated at the individual level can stimulate a new spiral of knowledge creation when it is shared with others through socialization. Internalization requires the individual to identify the knowledge relevant to oneself within the organization's explicit knowledge. In internalization process, the explicit knowledge may be embodied in actions and practices so that the individual acquiring the knowledge can re-experience what others go through. Alternatively, individuals could acquire tacit knowledge in virtual situations, either by reading or listening to other stories or experientially through simulation or experiments. Learning by doing, on-the-job training, learning by observation, and face-to-face meetings are some of the internalization process by which individuals acquire knowledge. Internalization, my dear students, is the conversion of newly created explicit knowledge into organization's tacit knowledge. The individual has to identify the knowledge relevant to oneself within the organization knowledge. اب جب آپ کے my dear students یہ دل اور دماغ کا حصہ بن گیا, اب آپ جب دوبارہ سوشلائزیشن کے پروسیس میں آئیں گے, now you have a new knowledge, now you have a new culture, now you have a new process, now you have a new experience. So you will share this new experience as a master, as an experienced person to a new team member. ایک سائیکل کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے جو سنا تھا اس کو لکھ لیا, جو لکھا تھا اس کو کمبائن کر لیا اور بیسٹ پریکٹس بنا لی. اب اس کو آپ نے دل و دماغ کا حصہ بنا لیا. اب آپ پھر کام کر رہے ہیں. نیکسٹ ٹائم جب آپ پھر اس پروسیس میں سے گزریں گے تو آپ لرننگ بائی ڈوئنگ, لرننگ آفٹر دی ڈوئنگ, لرننگ بفور دی ڈوئنگ, ڈیفینیٹلی آپ کے نالج لیول کا فرق ہوگا. میں ریپیٹ کرتا ہوں, لرننگ بفور دی ڈوئنگ, لرننگ ڈیورنگ دی ڈوئنگ اینڈ لرننگ آفٹر دی ڈوئنگ, تینوں میں نالج لیول کا فرق ہے. اور جو لرننگ آپ کی آفٹر دی ڈوئنگ ہے, اب آپ اس کو شیئر کریں گے سوشلائزیشن کے اندر. پھر ایک پروسیس سٹارٹ ہوگا, اور اس طرح سے جس کو پروفیسر نوناکا کہتے ہیں کہ ایک اسپائرل, پھر دوسری اسپائرل, پھر تیسرا اسپائرل, اور ود دی پیسج آف ٹائم یور پرفارمنس ول امپروو. Now, when your performance as an individual will improve, the performance of the organization will improve. When the performance of the organization improves, this means this organization is coming up with new and innovative products in the market. That's why employees are learning, process is improving, customer is satisfying, investor is happy because financial performance is going up. So in other words, what we are learning here is that through the knowledge generation process, Professor Nonaka is saying that each and every quadrant generates, helps the learning process, and the staff member, the employee, the individual learns. So my dear students, we put them together. Socialization, externalization, combination, internalization. You observe, you articulate, you systematize and synthesize, you re-experience. آپ کا ایک نیا ایکسپیرینس, اب اس کو آپ شیئر کریں گے, پھر اس کو آبزرو کریں گے, پھر اس کو ایکسپیرینس کریں گے, پھر آرٹیکولیٹ کریں گے, پھر اس کو سسٹمیٹائز کریں گے, اینڈ یو کیپ آن موونگ ہائر اینڈ ہائر. دس مینس ٹو ڈو آل دس, can we do it in the air? Answer is no. پروفیسر نوناکا کا کہنا یہ ہے, اس ساری شیئرنگ کے لیے you need to have
a shared place and a space. That's what he's calling ba. Please take a look کہ با کے اندر کیا ہو رہا ہے. پہلے ٹیسٹ نالج دونوں موجود ہیں, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, دونوں کا دل آپس میں لنک ہے, دونوں کی باڈیز آپس میں لنک ہے, دونوں سائبر اسپیس میں یا فزیکل اسپیس میں موجود ہیں. با ٹیسٹ نالج. Now, this is externalized. How it is externalized? It becomes part of their head. جو کچھ آپ نے ایکسپیرئنس کیا, آبزرو کیا ایک شیئرڈ اسپیس کے اندر, اب آپ نے اس کو لکھ لیا, وہ آپ کے دماغ کا حصہ بن گیا. تو ایکسٹرنلائزیشن کے پروسیس کے اندر ٹیسٹ جب ایکسپلسٹ نالج بنتا ہے اور آپ اس پروسیس کے تھرو گزرتے ہیں بار بار, تو الٹیمیٹلی آپ کی بھی گروتھ ہوتی ہے, آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بھی گروتھ ہوتی ہے, اور آپ کی آرگنائزیشن کی بھی گروتھ ہوتی ہے. یو لرن نیو ایکسپیرئنسز, یو جنریٹ نیو نالج, یو آر مور knowledgeful, you are more resourceful. So in other words, speaking of the ba, وہاں ہم نے سی کی ماڈل کے اندر 4 نالج کنورژنز کی بات کی تھی. اب میں یہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا کہ یہ جو 4 نالج کنورژنز تھے, سوشلائزیشن, ایکسٹرنلائزیشن, کمبینیشن, انٹرنلائزیشن, چاروں کے لیے آپ کو ایک شیئرڈ اسپیس چاہیے, آپ کو ایک با چاہیے. فار ایگزامپل, لک ایٹ دی سوشلائزیشن. وٹ کائنڈ آف با یو نیڈ؟ اوریجنیٹنگ با. فیس ٹو فیس کے بغیر آئیڈیا اوریجنیٹ نہیں ہوگا. فیس ٹو فیس کے بغیر, آئی ٹو آئی کے بغیر, اکارڈنگ ٹو پروفیسر نوناکا, یو ہیو ٹو فیل ہم, you have to see him, you have to look at him, you have to shake hand with him face to face to originate a new idea, to originate a new model. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کریٹیوٹی کے لیے انفارمل ماحول چاہیے. غور کیجیے گا اس میری اسٹیٹمنٹ کے اوپر. اگر فارمل ماحول ہو تو کریٹیوٹی اور انوویشن اس میں زیادہ ہوگی, یا انفارمل ماحول کے اندر کریٹیوٹی اور انوویشن ہوتی ہے. بس اسی پہ ہم آج کا سیشن ختم کریں گے کہ اوریجنیٹنگ با کے لیے, یا اوریجنیٹنگ با چاہیے, اوریجنیٹنگ انوائرمنٹ چاہیے, اور اوریجنیٹنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ انفارمل ہونا چاہیے, سوشل ماحول ہونا چاہیے, فیس ٹو فیس, equal and at same length, same breadth, at same level. یہ پروفیسر نوناکا کا کہنا ہے. 20s اور 30s اور 40s اور 50s جنریشن گیپ نہ ہو. They understand each other. New knowledge will be created. Knowledge will be transferred. So my dear students, for 4 knowledge conversions, we need 4 types of ba. We'll talk about it. We will learn about it. But today, what we learned is that learning before doing, learning during doing, and learning after doing, تینوں کا knowledge level مختلف ہے. اور لرن کرنے کے لیے آپ کو ایک شیئرڈ اسپیس چاہیے, وہ چاہے سائبر ہو یا چاہے فزیکل ہو. So with these few words, few اس لحاظ سے کہ میرے نزدیک یہ صرف 4 ہیں. 4 کون سے ہیں؟
سی کی. سوشلائزیشن, ایکسٹرنلائزیشن, کمبینیشن اینڈ انٹرنلائزیشن. آج کے لیکچر میں نے صرف ان 4 لفظوں کی بات کی. ان کو پڑھ کے آئیے گا کہ اب ان چاروں نالج کنورژن پروسیس کے لیے آپ کو کس قسم کا بات چاہیے, کس قسم کا ماحول چاہیے. آپ کہتے ہیں نا کہ ماحول کا بہت فرق پڑتا ہے. وہی بات پروفیسر نوناکا کہنا چاہ رہے ہیں. تو وہ جو فرق پڑتا ہے وہ کیا فرق ہے, اس فرق کو سمجھیے, پھر اس فرق کو کریٹ کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ مارکیٹ کے اندر لوگ آپ میں اور آپ کے کمپیٹیٹر میں فرق کر سکیں, آپ کو پریمیم پرائس مل سکے, آپ کے نالج کی بنیاد پر, آپ کے پروڈکٹ کی بنیاد پر, آپ کی انوویشن کی بنیاد پر. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار کنورٹنگ tacit to explicit and explicit to explicit and explicit to tacit. And that is the tacit which is your tacit is examined in the quizzes and exams. And I'll see you in the next session. And until then, my dear students, ladies and gentlemen, Khuda Hafiz and Assalamu alaikum.